تو نے جو کیا ہے اس میں تیرا ہی نقصان ہوا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا تو فائدہ ہی ہوا۔ تو اس سے گویا کہ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی نے ہمارے بارے میں برا کہا ہے تو ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، کہ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان میں طیش آتا ہے، تنازعات ہوتے ہیں، لوگ لڑنے بھرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ چلے تو ہم تو جب تک اس کو واپس 10 نہیں سنائیں گے ہمارے تو دل کو صبر ہی نہیں آئے گا، سکون ہی نہیں آئے گا۔ لیکن بزرگان دین کی نظر وہ اس دنیا پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر اگلے جہان پر ہوتی ہے، وہ یہاں کا نفع نقصان نہیں دیکھتے، وہ اگلے جہان کا نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس بارے میں زبان، جیسے وہ امام غزالی نے صحیح فرمایا ہے کہ انسان سارے جسم سے جو گناہ کرتا ہے وہ ایک حصہ ہے اور 9 حصے وہ زبان سے گناہ کرتا ہے، کہ اپنا سب کچھ ضائع کرتا ہے۔ تو اس میں زیادہ کہنے کی بجائے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، زیادہ کہنا تو نہیں ہے، زیادہ سوچنا چاہیے اس بارے میں، یہ چیز۔ غریب بس مسلم بایا دلال ہوتا مطلب ہے کافر دلا بات کر دوسرا کافر دلا کسی بات کریں اور ایسے کافر، کافر دلا یا یہ علماء بعض نے فرمایا ہے کافر کی غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کافر کی نیکیاں برباد ہیں، کافر کی نیکی جو ہے اس کو نہ ہونے کو برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بری بات تو خیر کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ اگر ہم اس طرح کی وہ ڈھونڈیں گے نا چیزیں کافر کی کریں گے تو پھر مسلمان کی بھی شروع ہو جائے، بچنا تو بہتر یہ ہے کہ کافر کی بنا کی۔ کافر کی جو غیبت ہے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا کچھ لین دین اور کچھ حساب قیامت کے دن ہو سکتا ہے، کافر کے بارے میں اگر کریں تو وہ تو سیدھی سزا ہے۔ یہ بھی ہے نا، کافر کے بارے میں اس کی بھی تو دل آزاری ہی ہوگی نا، کافر کو پتہ چلے گا کہ میرے بارے میں وہ فلاں مسلمان نے یہ بات کہی ہے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی دل آزاری ہوگی تو وہ گویا مسلمانوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچے گا کہ یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کا امیج ہی ہم خراب کریں گے، تو یہ نقصان تو ہے نا بارہ۔ یہ اچھا کیا یہ سوال کیا، اس کی وجہ سے پھر کئی اس پر سوچنے کا موقع ملا ہے۔ جی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شیعہ لوگ یہ وہ بھی ٹھیک۔ ہاں اچھا سوال کیا ہے، بد اعتقادی کے خلاف بات کرنا یہ نہیں غیبت، یہ تو ثواب ہے، یہ تو ثواب ہے۔ یعنی ایک آدمی بد اعتقاد ہے تو یہ بلکہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے، لیکن یہ چیز یہ بد اعتقادی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اب بعض لوگ اٹھ کر اس چیز کو شرک سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں کہ وسیلہ مانگنا گویا کہ شرک کرنا۔ ان کے نزدیک ہے کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بتوں کا وسیلہ لیتے تھے اور مسلمانوں نے اٹھ کے رسولوں کا وسیلہ لینا شروع کر دیا، تو لہٰذا انہوں نے وہی کام کیا جو مشرک کرتے تھے۔ تو یہ ایک گمراہی ہے، اس کے بارے میں تو جہاد کرنا چاہیے کہ یہ لوگ فتنہ ڈال رہے ہیں، اور اس بارے میں بھی بہت سوچ سمجھ کے کہ اگر ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، تو گویا کہ ہم نے نیکی کے کام چھوڑ دیے
اور ہم نے لڑائی کا کام شروع کر دیا، تو ہر کام بھی حکمت کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ یہ کسی کے بارے میں کسی کے جیسے وہ آپ نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو۔ آپ کے وہ کہنے سے آپ زیادہ اس چیز کے اوپر پڑیں گے تو جو آپ نے اپنے اصلاحی کام کرنے ہیں آپ وہ رہ جائیں گے۔ یہ ہماری جماعت کا ایک یہ بھی نقصان ہوا ہے ہماری جماعت کو کہ ہم نے سارا زور جو ہے نا وہ تردید پر دے دیا اور اصلاح پر ہم نے کم دیا۔ دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے تردید پہ زور تھوڑا دیا اور اصلاح پہ زیادہ دیا، وہ آگے نکل۔ غیبت کن صورتوں میں جائز ہے؟ یعنی کہ کسی کے کمر کے پیچھے بات کرنا یہ تو ہوگی غیبت، کیا ایسی بھی صورتیں ہیں جہاں کمر کے پیچھے بات کرنا بھی شرعی اجازت ہو اس کی؟ ہاں، مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف وہ فریاد کرے، مگر اتنی بات کہے جتنی حق ہے۔ وہ اپنے سے مسالہ لگا کر بات کرے گا تو وہ بھی اسی زمرے میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چھٹا سپارہ یہی سے شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ برائی کے بری بات کو بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا۔ تو مظلوم تو کہہ سکتا ہے نا بھائی میرے ساتھ زیادتی کی ہے فلاں آدمی نے، اور وہ بھی اسی سے بات کرے کہ جس سے اس کو توقع ہے کہ یہ مجھے انصاف دلا سکتا ہے۔ تو ظالم کے خلاف وہ عدالت میں بھی جائے، ظالم نے اگر اس کا حق مارا ہوا ہے تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کوشش کرے گا، یہ تو اس کا رائٹ ہے، اس کے لیے تو اس کو جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اتنا ہی کہے جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم اس پہ نہیں رہتے، ہم آگے بات لے۔ اسی طرح ہماری کتابیں، یہ بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی ہیں اس فن کے اوپر کہ فلاں راوی جھوٹا تھا، فلاں راوی کذاب تھا، فلاں راوی جو ہے اپنی طرف سے حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ تو جس حدیث کی سند میں اس طرح کا راوی آ جائے وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے، اس کو ہم نہیں قبول کرتے کہ اس کے راویوں میں اس طرح کا بندہ ہے۔ تو یہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ فن رجال ہے۔ تو یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں کھاڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو پھر ان کا محاسبہ کیا گیا، ان کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ ایسے کون لوگ تھے۔ تو جب پتہ چلا تو پھر ان کے بارے میں لکھا گیا کہ اس آدمی کی کسی بات کو نہیں تسلیم۔ اب یہ کوئی غیبت نہیں ہے، یہ دوسرے مسلمانوں کو اس کی گویا کہ گمراہی سے بچانا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی خدمت ہے۔ کیسے جی مشورہ کو طلب کرے کسی سے کہ میں فلاں جگہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے وہ کیسے لوگ۔ تو جو اس کے پاس ایک معلومات ہوں وہ بالکل صحیح اس کو بتائے، اس کو اندھیرے میں نہ رکھے۔ اگر واقعی وہاں رشتہ کرنا بہتر نہیں ہے، وہ لوگ ان کا کاروبار اچھا نہیں ہے، ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں، ان کا بہیویئر اچھا نہیں لوگوں سے، تو اس کو صحیح صحیح بتا دے۔ المستشار مؤتمن، حدیث میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ یہ بھی کوئی غیبت نہیں ہے، اس کا مقصد غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے اس آدمی کو کسی آنے والی مصیبت سے محفوظ کرنا۔ مطلب ہے غیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی سے حسد ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں بری بات کہہ کے اپنے حسد کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ آپ نے کہا تھا نا غیبت اور بہتان میں فرق، ہاں غیبت اور